سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اب مضمون شروع ہو رہا ہے زبان کی حفاظت سے متعلق. ارشاد فرماتے ہیں خاموشی کے ذریعے شیطان پر غلبہ حاصل ہوتا ہے. حضرت فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا. کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی لازم پکڑ لو کہ یہ تمام بھلائیوں کی اصل ہے، اور جہاد کو لازم پکڑو کہ یہ اہل اسلام کی رہبانیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تلاوت قرآن پاک کی پابندی کرو کہ یہ تمہارے لیے زمین میں نور ہوگا اور آسمانوں میں تمہارے تذکرے کا باعث ہوگا، اور کلمہ خیر کے سوا اپنی زبان کی حفاظت کرو کہ اس کی بدولت تم شیطان پر غلبہ پالو گے. حضرت فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع فرمایا ان سے پرہیز کرے، اور جن کاموں کا حکم فرمایا ہے ان کی پابندی کرے. یعنی بالفاظ دیگر اوامر پر عمل کرے اور نواہی سے اجتناب کرے. ایسا کر لیا تو گویا تمام نیکیاں اور بھلائیاں جمع کر لیں. اور زبان کی حفاظت سے یہ مراد ہے کہ کہو تو کوئی کلمہ خیر کہو جس سے فائدہ حاصل ہو، یا پھر چپ رہو تاکہ آفات سے بچے رہو، کیونکہ چپ رہنے میں سلامتی ہے. اور یہ بھی جان لو کہ شیطان پر غلبہ بھی خاموشی کی بدولت ہی حاصل ہوتا ہے. لہذا مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے تاکہ شیطان سے بچا رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی پردہ پوشی ہوتی رہے. اس سے پہلے بھی کافی توجہ دلائی ہے اس بات کی طرف کہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں، اور اس طرح سے عمل کریں کہ جو کام کرنے کے ہیں ان کو کریں اور جو کام چھوڑنے کے ہیں ان کو چھوڑیں. اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب یہی تقوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق اپنی زندگی گزاریں. احکام کی پابندی کریں. احکام میں عرض کر چکا ہوں فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات چاروں شعبے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع کی بھرپور کوشش کی ہے، ان حضرات نے ان چاروں شعبوں کو اختیار کیے رکھا اور چاروں شعبوں کو برابر وہ اپناتے رہے اور عمل کرتے رہے. یعنی فرائض و واجبات اور سنن اور مستحبات سب کی ادائیگی کا پوری طرح سے اہتمام فرماتے رہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے. میں عرض کر چکا ہوں کہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو ہیں تو مسلمان لیکن راہ فرار اختیار کرتے ہیں، عمل سے بس اتنا ہی تعلق رکھتے ہیں جو ضابطے کا کہلا سکتا ہے کہ بس واجبات کی ادائیگی اور فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کر لیا اور باقی چھٹی. اور دوسرا گروہ، جماعت، دوسرے حضرات اور دوسرے افراد وہ ہیں کہ جو فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات چاروں شعبوں کی ادائیگی کا بھرپور اہتمام اور انتظام رکھتے ہیں.
مستحبات تک کو بھی وہ ادا کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے وہ حضرات محنت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے محبوب اور کاملین بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک محبوب ترین سارے اعمال ہیں، اور اس میں کسی قسم سے بھی وہ پہلو تہی نہیں کرتے۔ ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالعزیز صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ توجہ دلاتے تھے، خود بھی عمل فرماتے تھے اور اپنے پاس بیٹھنے والوں کو بھی خوب یاد دہانی کراتے تھے، مریدین کو بھی خوب توجہ دلاتے تھے اور سبق پکا یاد کراتے تھے، اس طرح سے کہ خود بھی عمل پیرا رہتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس طرح پوری رغبت دلانا آپ کا بہت زیادہ بنیادی مقصد اور منصب تھا۔ حتیٰ کہ بیشتر اوقات آپ فرمایا کرتے تھے کہ جی چاہتا ہے کہ گھول کر پلا دوں، اور پلاتے رہے۔ پینے والوں نے پیا اور جس نے نہیں سمجھا وہ دور رہا۔ مطلب میں آپ جاتے تھے تو وہاں بھی کافی وقت تک پہلے روحانی مطلب ہوتا تھا، اس کے بعد مادی مطلب ہوتا تھا، اور پھر آخر کے برسوں میں تو آپ نے مقرر ہی فرما لیا تھا کہ جانے کے بعد اتنی دیر تک بیان ہوا کرے گا اور مادی مطلب موقوف رہے گا۔ تو جو بھی آپ کے پاس اس وقت احباب آتے تھے، آپ کان میں برابر دین کی بات ڈالتے رہتے، اور اس طرح سے جمعے کو بھی پیر کو خاص طور سے نشست ہوتی تھی بڑے حضرات کے لیے، یعنی علماء کرام کے لیے، اور اسی طرح سے جو بہت زیادہ پختہ ہو گئے تھے، منع کسی کو نہیں تھا کہ کوئی بھی پیر کی محفل میں نہ آئے یا جمعے کی محفل میں نہ آئے یا مطلب میں نہ آئے۔ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے، اور خاص طور سے میں نے تو اپنے دونوں بزرگوں کو اور اپنے شیخوں کو دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ اتنے متوکلین تھے کہ ان کو چوکی پہرے کی کوئی بھی نہ کبھی فکر ہوئی نہ وسوسہ گزرا، اللہ کے بھروسے جیے اور ماشاءاللہ عمر طبی کو پہنچے۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی عمر شریف جو تھی وہ تقریباً 80-85 سال، اور اسی طرح سے حضرت شیخ جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تقریباً 80-85 سال، لیکن کبھی بھی وسوسہ بھی نہیں آتا تھا کہ ہمیں کچھ ہو جائے گا، اور اس طرح سے کھلے عام بیٹھتے تھے، کھلے عام ملتے تھے۔ محفل سب کے لیے ہوتی تھی، کوئی جمعے کو آئے، پیر کو آئے، مطب میں آئے، گھر پر آ جائے تو حضرت ہمارے ملتے تھے، اور یہی عالم دیکھا میں نے اپنے حضرت شیخ کا کہ مدینہ منورہ میں خاص طور سے بعض ایسے مواقع دیکھے، ورنہ یہاں بھی بیان فرمایا کرتے تھے جب آیا جایا کرتے تھے سکر سے، تو کافی دیکھا میں نے اپنے حضرت شیخ کو بھی قریب سے کہ حضرت کا بھی یہ عالم تھا کہ گھول گھول کر پلا دیں، اور اس طرح سے برابر دین پہنچاتے رہے، اور اللہ پاک نے کتنا کام لیا کہ ان حضرات کے ذریعے سے بہت بڑی تعداد کو ہدایت ملی، اور ایسے پختہ ہوئے دین میں کہ انہوں نے یہ تقوی جو آپ نے سنا ہے اس کو پوری طرح اختیار کیا۔ مستحبات تک کے بھی وہ اتنے پابند ہو گئے جیسے کہ بہت سے مسلمان فرائض کے پابند ہوتے ہیں، وہ مستحبات تک کے بھی اس طرح پابند ہو گئے۔ وہ چونکہ خود بھی پابندی کرتے تھے اور اسی کی تلقین کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے، ترغیب دلاتے تھے، تحریض کرتے تھے، تو اس طرح سے وہ بہت پر اثر باتیں ہوتی تھیں جو دل میں اترتی چلی جاتی تھی۔ میرا بھی دل یہی چاہتا ہے کہ آپ حضرات کو گھول گھول کر پلا دوں کہ فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کی ادائیگی کا اہتمام اتنا کرنے لگ جائیں کہ کوئی مستحب بھی ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ایک بزرگ ہستی حضرت مولانا عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی میں نے تقریریں بھی سنی، مباحث سنے ہیں، حضرت کی زیارت بھی ہوئی، اور
آپ کی محفل میں جانے کا موقع بھی ہوا، لیکن بہت مختصر مدت، اور کچھ ہی عرصے کے بعد پھر حضرت کا وصال ہوا۔ تو حضرت کو خواب میں کسی نے دیکھا کہ کیا بیتی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اشراق کی نماز کی برکت سے مغفرت فرما دی۔ فرمایا کہ تم نے اشراق کا بڑا اہتمام کیا، بہت ہمیں پسند آیا، اور اس طرح سے خود ہم نے دیکھا، میں والد صاحب تھے، ہمارے سارے بھائی تھے، جب حضرت مولانا کا جنازہ گھر سے باہر نکلا ہے تو ایک دم فوار پڑ گئی۔ عرض کرنے کا مقصد ہے اس سلسلے میں بھی، سلسلہ تھانویہ میں بھی اور دوسرے اور بھی اہل حق کے سلسلوں میں اس بات کی پوری کوشش کی جاتی ہے اور اس بات کا پابند بنایا جاتا ہے کہ مستحبات تک کی بھی ادائیگی کا اہتمام پوری طرح جاری رکھیں۔ میں نے موازنہ کر کے بہت سے مواقعوں پر دیکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی اصلاح کا معاملہ نہیں، تربیت کا معاملہ نہیں، کسی سے وابستگی نہیں، شاگردی نہیں، تو اگرچہ دین پڑھ لیا ہے لیکن اس کے تقاضوں پر عمل نہیں۔ اسی دفعہ کی بات ہے، حرم محترم میں ہم جہاں بیٹھتے تھے تو وہاں اور بھی علماء کرام بیٹھتے تھے، اور ایک بہت بڑے بزرگ عالم فاضل تھے، ان کے متعلقین اور شاگرد وغیرہ بھی بیٹھتے تھے۔ تو ہمارے حضرت والا نے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تعلیم پر خود بھی عمل کیا اور ہم سے بھی عمل کراتے تھے۔ وہاں دیکھا تو معاملہ بالکل عجیب نظر آیا اور بہت ہی عجیب لگا کہ اذان کے لیے پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے حضرت بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے اذان سننے کا اور اذان کے جواب دینے کا اور مسنون دعا پڑھنے کا۔ حتیٰ کہ بیان کر رہے ہوتے، مغرب کے قریب اذان کی آواز کان میں آ جاتی، بیان بالکل موقوف فرما دیتے اور فرماتے بالکل چپ ہو جاتے، بھئی اذان ہو رہی، اذان کا جواب دو۔ یہ اہتمام کا عالم تھا۔ وہاں دیکھا کہ وہ بڑے بزرگ تو بہرحال وہ تو بہت اونچے بزرگ ہیں، لیکن جو متعلقین تھے ان میں ایک ان کے شاگرد معلوم ہوتے تھے، عالم فاضل بھی تھے۔ اذان ہو رہی تھی اور قرآن پاک پڑھنے لگ گئے، جبکہ حکم یہ ہے کہ سب چیزیں موقوف کر دو، اور قرآن پاک پڑھ رہے ہو تو اس کا پڑھنا بھی موقوف کر لو اور اذان کا جواب دینے کا اہتمام کرو۔ اندازہ ہوا گفتگو کرنے سے کہ ان کا کسی بھی ایسے اللہ والے سے جو حضرات صوفیہ کرام کہلاتے ہیں تعلق نہیں ہے۔ پڑھ تو لیا بے شک، لیکن عمل کے لیے جب تک کہ آدمی ایسے بزرگوں کے پاس وابستہ نہ ہو کر بیٹھے گا اس وقت تک اس کو اس کی اہمیت کا پتہ نہ چلے گا۔ بہت سے حضرات کو دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے، خوب باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، حتیٰ کہ اذان ختم ہو گئی، تکبیر ہونے لگی، لوگ سب بندی کرنے لگے اور وہ گپ شپ میں ہی لگے رہے۔ اس طرح سے آدمی جب اس چیز کا اہتمام کرتا ہے تو مستحب تک کا بھی اہتمام اور احساس ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں گئے تھے کام سے، مغرب کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد نوافل پڑھتے ہیں 6 کم از کم اوابین کے، تو 12 سال کا ثواب ملتا ہے عبادت کا۔ حضرت ہمارے اس کا بھی بڑا اہتمام رکھتے تھے، زندگی میں ترک نہیں کرتے تھے۔ آپ نے نماز پڑھی، دیکھا کہ بہت سے لوگ 2 رکعت پڑھ کے بھاگ لیے۔ عشاء کی نماز کے لیے آئے، پھر حساب کتاب مختصر رکھا، فرض پڑھے، 2 سنتیں، 3 وتر پڑھے، پھر بھاگ لیے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ہم یہاں دین ہی کے کام کے لیے جمع ہوئے اور دین ہی کا اہتمام نہیں۔ آخر نوافل پڑھنے میں کتنا وقت لگتا،
میں نے دیکھا، یعنی ہمارے حضرت نے فرمایا ان لوگوں سے، میں نے دیکھا کہ آپ حضرات سنن پر اکتفا کر کے بھاگ لیے۔ اگر آپ حضرات 5 منٹ اور لگا لیتے تو کارروائی کے اندر اتنی عجلت بھی نہ تھی کہ بہت کوئی مصیبت آ رہی تھی یا پریشانی لائق ہو رہی تھی، آفت آ رہی تھی، عذاب آ رہا تھا، زلزلہ آ رہا تھا، کوئی مصیبت تھی، تو 5 منٹ اور اگر تاخیر سے کام شروع ہوتا تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا اور وہاں جلدی بھی نہ ہوئی۔ تو ایسی صورت میں آپ حضرات نے، حقیقت یہ ہے کہ باتیں تو دین ہی کی ہونی تھی اور ہوئی، لیکن دین کی حقیقت کو سمجھا نہیں۔ میں نے الحمدللہ، یعنی ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں نے نوافل اس وقت کی بھی ادا کر لی اور عشاء کے وقت کی بھی ادا کر لی جو اس وقت پڑھی جاتی ہیں، اور میں نوافل پڑھ کر آیا تو کارروائی کے اندر برابر شریک رہا۔ اتنی جلدی بھی نہ ہوئی وہاں کہ میں پہنچتا تو معلوم ہوتا کہ جی کچھ کارروائی پہلے شروع ہو چکی، ایسا بھی نہ ہوا۔ تو اس لیے پھر تاکید فرمائی کہ کبھی بھی ایسے مواقع ہوں تو خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، تو اس صورت میں آدمی دیکھے اور سوچے اور غور و فکر کرے کہ ان 2 میں اہم کون ہے اور کون سا ایسا ہے کہ جو بعد میں نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں میں تقابل کر کے دیکھ لے، اور جو اس وقت ضروری ہے جو بعد میں نہیں ہو سکتا اس کو کر لے، اور جو بعد میں ہو سکتا ہے اس کا بعد میں اہتمام کر لے۔ اس طرح سے ایسا نہ کرے کہ جو اہم تھا اس کو چھوڑ دیا اور جو غیر اہم تھا اس کو اختیار کر لیا۔ یہ باتیں اللہ والے ہی سمجھایا کرتے ہیں۔ اس کی مثال بھی دیتے تھے، کبھی کبھی اسٹیشن پر ہیں، نماز کے لیے اتر گئے، نیت باندھ لی، ریل چل پڑی۔ اب اس میں ایک طرف تو ریل کا مسئلہ ہے کہ نماز پوری کریں کہ ریل پکڑیں۔ نماز پوری کرتے ہیں تو ریل ہاتھ سے جاتی رہتی ہے، سامان سارا اسی میں رکھا ہے، اور اگر ریل پکڑتے ہیں تو نماز توڑنی پڑتی ہے۔ تو نماز پوری کرنے کی صورت میں ریل کا پکڑنا تو مشکل، ہو تو گئی۔ فرماتے تھے نماز توڑو فوراً اور جلدی سے ریل پکڑ کے ریل میں چڑھ جاؤ۔ ایسے بہت سے مواقع ہو جاتے ہیں کہ ایک کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا کام بعد میں نہیں ہو سکتا۔ نماز کا وقت جا رہا ہے، بہت مختصر وقت رہ گیا، آدمی کہے پہلے میں کھانا کھا لوں بعد میں نماز پڑھوں گا، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ نماز پہلے پڑھ لے کیونکہ وقت جا رہا ہے، باقی نہیں۔ ہاں اگر وقت باقی ہے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ پہلے پیٹ بھر لے بعد میں نماز پڑھ لے۔ بہت سے معاملات ہیں جہاں ہم آپ سمجھ نہیں پاتے، اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ والوں سے رابطہ رکھیں اور تعلق قائم کریں۔ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ، طلب صادق کے ساتھ جو بھی جس سے لپٹا اس نے ضرور بالضرور حاصل کیا، اور جو ظاہری طور پر قریب ہوا لیکن طلب نہیں، اخلاص نہیں، تو اس کو کچھ ملا نہیں سوائے خسارے کے۔ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں نے مثال عرض کی کہ آپ کے پاس بعض آدمی آتے تھے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، بعض وقت کی آپ سے ہاتھ ملاتے تھے۔ آپ اللہ کے پیغمبروں میں سردار، کائنات کے خلاصہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے، اور آپ ایسے کہ تمام خوبیوں سے متصف، جتنی بھی آپ کی تعریف کی جائے کم، ایسی ہستی کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، ان کی اقتداء میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور کبھی کبھی بیان میں بیٹھ کر بیان بھی تھوڑا بہت سن رہے ہیں، لیکن دل کی آنکھ سے دیکھا نہیں اور حقیقی کان سے سنا نہیں، لہذا وہ محروم ہی محروم رہے۔ منافقین تھے،
کہ ان کا کام کیا تھا کہ دل سے ان کے کفر اور بغض نکلتا تھا، دل میں ان کے یہی کچھ بھرا ہوا تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پا کر بھی انہوں نے کچھ نہ پایا، پا کر بھی سبھی کچھ کھو دیا۔ اور جو خوش نصیب تھے، کوئی فارس کے، کوئی روم کے، کوئی حبشہ کے، اس طرح سے کوئی کہاں کے اور کوئی کہاں کے، طلب صادق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ لپٹے تو انہوں نے دل کی آنکھ سے دیکھا اور حقیقی کان سے سنا، تو دیکھیے کہ ان کو اللہ پاک نے مرتبے اور مقام بھی کیسے عطا فرمایا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید وغیرہ، اور اسی طرح سے آپ کے چچا ابو طالب، ان لوگوں نے آپ کو اس آنکھ سے دیکھا ہی نہیں جس آنکھ سے دیکھ لیتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ تو جنہوں نے دیکھا، طلب صادق کے ساتھ لگے، اخلاص کے ساتھ لپٹے، تو دیکھیے ان کی کیسی اصلاح ہوئی، کیسی ان کی تربیت ہوئی۔ ایک ایک سنت پر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان چھڑکتے تھے، ایک ایک حکم پر جان دیتے تھے، ایک ایک اشارے پر جان قربان کرتے تھے، اور صرف یہ نہیں کہ زبانی بات تھی، حقیقت کر کے دکھائی انہوں نے۔ ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے، صحابہ آ رہے تھے، ایک صحابی آ رہے تھے، اور اس طرح کہ ایک پیر ان کا مسجد سے باہر تھا اور ایک اندر۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی اتنی حکم کی انہوں نے تعمیل کی کہ اسی طرح بیٹھے رہے جب تک خطبہ ہوتا رہا کہ ایک پیر مسجد سے باہر اور ایک اندر، اور بیٹھنا کتنا دشوار ہوگا۔ آپ اور ہم بیٹھ نہیں سکتے، جان نکل جائے گی، کولے کی ہڈی جواب دے جائے گی، جوڑ جواب دے جائیں گے، جوڑ پھٹنے لگیں گے، لیکن آقا کے حکم پر اسی طرح بیٹھے رہے۔ بعد میں جب ملے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم ٹھیک ہو کر کیوں نہ بیٹھ گئے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں اور میری کیا مجال کہ میں جو اس کے خلاف کر لوں۔ تو پھر کامیاب بھی ایسے ہی ہوئے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کا حکم معلوم ہو گیا، حضور کی سنت کا علم ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ ہاں کوشش کریں گے، ابھی فی الحال تو اس طرح سے گزارا کر لیتے ہیں، کچھ نافرمانی کرتے ہیں، کچھ فرما برداری، دعا کریں آپ کہ ٹھیک ہو جائیں۔ دوا کا ارادہ ہی نہیں، اپنی اصلاح کا ارادہ ہی نہیں، تو پھر کام کیسے بنے گا؟ حقیقت یہ ہے جو طلب صادق کے ساتھ لپٹتے ہیں ان کو اللہ پاک کامیابی عطا فرماتے ہیں، اور ان کو وہ کچھ ملتا ہے جو بہت سے لوگوں کو نہیں ملتا۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھے جو ان پڑھ تھے، حضرت حاجی عبدالغفور صاحب جودھ پور والے۔ آپ اندازہ کیجیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ملت تھے اور مجدد وقت تھے، آپ کو اللہ پاک نے بہت مراتب عالیہ عطا فرمائے تھے، اور آپ کی نظر بہت گہری تھی، آپ طبیب حاذق تھے۔ آپ کی صحبت میں ایک ان پڑھ آئے اور وہاں سے وہ کندن بن کر نکلے۔ آپ نے ان میں اتنی صلاحیتیں دیکھی، فرمایا کہ خلافت دیتا ہوں، اجازت دی، تو حضرت نے بہت معذرت کی، یعنی حضرت جودھ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت میں تو ایک جاہل ہوں، دیہاتی ہوں اور مجھے تو کچھ آتا نہیں، میں کہاں اس قابل۔ فرمایا کہ بعض دیہاتی بھی بڑے کام کے ہوتے ہیں، اور اجازت دی۔ میں نے ان کی زیارت کی بارہا، جب وہ کراچی میں آیا کرتے تھے تو اپنے عزیزوں میں لسبیلا چوک پر مکان تھا ان کے عزیزوں کا، وہاں ٹھہرا کرتے تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہوتا تھا، ایک اور صاحب تھے والد صاحب کے دوست، ان کے ذریعے سے تو والد صاحب اور میں دونوں چلے جاتے تھے وہاں عصر کی نماز کے بعد، اور مغرب سے ذرا پہلے تک ان کے پاس بیٹھے رہتے تھے، اور بہت ہی خاموش طبیعت اور بہت ہی اللہ اللہ کرنے والے
اور بہت ماشاءاللہ نورانی چہرہ، نورانی وجود، درود شریف مستقل کثرت سے پڑھتے رہتے. انہوں نے مجھے ایک قرآن پاک بھی پیش کیا اور یادگار دیا. میں نے سوچا کہ زندگی میں اس کو سنبھال کے کہاں تک رکھوں گا، زیادہ سے زیادہ انتقال تک، بہتر ہے کہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لوں. تو میں نے پھر ایک صاحب کو ہدیہ کیا اس نیت سے کہ وہ پڑھیں گے، ان کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اجر و ثواب کا سامان رہے گا، اور انہیں ضرورت بھی تھی اصل میں قرآن پاک کی. تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ ان کو ہدیہ کیا اور انہوں نے بہت سنبھال کر رکھا اور یادگار بنایا، سنبھال کر رکھا. اپنے خاندان میں بتایا کہ بھئی یہ قرآن پاک حضرت حاجی عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے انہیں ملا اور انہوں نے مجھے دیا، بڑی مہربانی. تو اس طرح سے اللہ والے اگر پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرماتے ہیں اس صحبت کی برکت سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. میرے والد صاحب اصطلاحی عالم نہیں تھے، حافظ تھے، لیکن ماشاءاللہ متقی پرہیزگار ایسے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت تھی اور تربیت کی برکت تھی کہ دین میں اس قدر پختہ تھے کہ ایسی ہستیاں بہت کم ہوتی ہیں. مسائل میں پوری طرح سے آگہی اور اہتمام اتنا کہ ذرا بھی کوئی بات معلوم نہ ہو تو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ تھا. اس سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے اور جو یہاں کھڈے کا مشہور مدرسہ تھا وہاں مولانا صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، وہاں جایا کرتے تھے. والد صاحب تھے اور چند ہستیاں اور تھیں. یہ مختصر ان کا ایک قافلہ تھا اور جماعت بہت ہی مخلصین اور اللہ والے حضرات. جب کبھی بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا تو فوراً ان کے پاس جا کر پوچھتے تھے اور شریعت کے مطابق عمل کرتے تھے. نہایت ہی تقوی کی زندگی گزار کر، پاکیزگی کی زندگی گزار کر گئے اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ بہت عزت کے ساتھ دنیا میں رہے اور عزت کے ساتھ دنیا سے گئے. اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ وہاں بھی مراتب عالیہ ملے ہوں گے، کیونکہ ایک مرتبہ ویسے تو خواب میں بہت دکھتے ہیں اور دکھتے رہے، لیکن ایک مرتبہ بہت ہی خوشحال نظر آئے. والد صاحب کی ممانی صاحبہ کا انتقال ہونے والا تھا، بیمار رہی بہت عرصے تک، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان سب کی. تو خواب میں نظر آئے بہت ہی زیادہ پہنے اوڑھے، زبردست امامہ باندھے ہوئے، کاندھے پر پیلا رومال رکھے ہوئے. تو میں نے کوئی بات چیت کی تو اس پر میرے والد صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ بھئی تم ہماری بہت تعریف مت کیا کرو. تو اس لیے زیادہ تذکرہ نہیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت تقویٰ عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل کو اور معاملات کو قبول فرمائے اور ہماری بھی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں اللہ پاک ایسی توفیق دے کہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کا ہمیں ذریعہ بنا دے. برابر دعا کرتا ہوں اپنے ماں باپ کے لیے بھی اور اپنے بزرگوں کے لیے اور پیر و مرشد اور اپنے اساتذہ کے لیے، سب کے لیے برابر دعا کرتا ہوں. یہ میرے سارے محسنین اور محبین ہیں، اور اسی طرح سے میرے تمام دعا گو حضرات ان سب کے لیے بھی، حتیٰ کہ حضور کی ساری امت کے لیے اور پچھلی امت کے سارے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. بار کا قصہ مختصر کہ جو طلب صادق کے ساتھ لپٹ گیا تو اس کو وہ کچھ ملا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر سے ہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جایا کرتے تھے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا بہت ہی کرم ہے. شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس عمر سے والد صاحب بزرگوں کے پاس لے جایا کرتے تھے، جبکہ ایسی عمر ہوتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بزرگ کیا باتیں کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رابسن روڈ پر مطب تھا. والد صاحب اکثر چلے جایا کرتے تھے وہاں. تو عصر کی نماز باب الاسلام میں پڑھتے تھے، نماز کے بعد مطب میں بیٹھتے تھے، باتیں ہوتی تھی. اسی طرح دن میں بھی جب موقع ہوتا چلے جاتے، مجھے ساتھ لے جاتے. ادب کے لیے ایک بات ایک دن بتائی مجھے میرے والد صاحب نے، جب میں نے حضرت والا سے ذکر کیا بہت عرصے کے بعد. میں اپنے گھر حضرت کو لے کر آ رہا تھا، میرے بڑے بیٹے حافظ ہوئے تھے، تو ان کی خوشی میں حضرت کی دعوت کی تھی، اور حضرت کے بھائی تھے ایک اور، سمدھی بھی تھے، امزل بھی تھے، بھائی بھی تھے.
وہ بھی تھے، تو ہم 3-4 تھے. ایک میرے شاگرد تھے جو گاڑی چلا رہے تھے، تو اس وقت میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو کہا کہ بھائی کیا بات ہے حافظ صاحب کی کہ ماشاءاللہ وہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، بڑے دیندار آدمی تھے. ہوا یوں تھا کہ میں جب وہاں مسجد میں جاتا تھا تو حضرت والا ہمارے، میں نے دیکھا اپنے حضرت کو، حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ مؤذن صاحب کے برابر میں آپ ہوتے تھے. تو وہاں باب الاسلام مسجد آرام باغ میں بھی حضرت جاتے تھے نماز کے لیے، تو میں ان کے بالکل برابر میں کھڑا ہو جاتا تھا، یہ سوچ کر کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے برابر میں کھڑے ہو جاؤ. اور باقی زیادہ سمجھ تھی نہیں کہ آپس میں بہت بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے باتیں کرتے ہیں، کوئی سن رہا ہے کوئی بول رہا ہے، تو یہ کیا کرتے، میں ایک طرف کو کرسی پہ بیٹھا رہتا تھا. اتنی سمجھ نہیں تھی، اس زمانے سے مجھے ساتھ لے جایا کرتے تھے. بہت بزرگوں کی زیارت کی ہے، بہرحال اس وقت اس کا موقع نہیں. تو قصہ مختصر، ایک دن والد صاحب اور میں پیدل جب واپس آ رہے تھے گھر، اس زمانے میں ہم گارڈن تھانے کے سامنے رہا کرتے تھے، تو مجھ سے نام لے کر کہا کہ بھائی تم حضرت ڈاکٹر صاحب کے برابر میں کھڑے ہو جاتے ہو نماز کے لیے، تو کیوں؟ والد صاحب کا مجھ پر بڑا رعب تھا، ساری اولاد پر بڑا رعب تھا، بہت زیادہ ابا رعب تھے، اور ان کے سامنے ہماری چھٹی گم رہتی تھی. تو بہرحال میں نے کہا کہ اس لیے کہ بزرگ ہیں تو ان کے قریب ہونے سے کچھ فائدہ زیادہ حاصل ہو جائے، ان کی برکت حاصل ہو جائے، اس لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. تو اس پر فرمایا کہ ذرا دور رہنے کی ضرورت ہے، بزرگوں کے پاس کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ادبی ہو جائے، کبھی ہاتھ وغیرہ لگ جائے، تکلیف پہنچ جائے، تو اس برکت سے زیادہ کوئی حرکت نہ ہو جائے، اس لیے بزرگوں سے دور رہنا اچھا ہے. والد صاحب نے سمجھایا، نصیحت کی، تو میں پھر وہاں سے ہٹ کر کھڑا ہونے لگ گیا. تو برسوں کے بعد جب کہ میرے والد صاحب دنیا سے جا چکے تھے، تو جب میں نے تذکرہ کیا کہ حضرت اس طرح سے واقعہ ہوا تھا جب آپ وہاں بیٹھا کرتے تھے، تو حضرت ہمارے بڑے خوش ہوئے کہ بھئی کیا بات ہے حافظ صاحب کی، ماشاءاللہ بڑے زبردست آدمی تھے اور بڑے دیندار آدمی تھے. تو خود والد صاحب اتنے بزرگ تھے، لیکن بزرگوں کا ادب اتنا کرتے تھے کہ کبھی بھی رتی بھر بھی بے ادبی نہیں کرتے تھے، بڑا خیال رکھتے. اور کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستی سے وابستہ فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں کی پھر اپنی خالہ صاحبہ کے ساتھ رہائش، چھوٹی عمر سے ہی جو کان میں باتیں پڑی اور اصلاح کا سلسلہ ہوا، تو اللہ پاک کی بڑی مہربانیاں رہیں، اور انہی کی یہ کوششیں، اور اسی طرح سے ہماری دادی صاحبہ کی توجہات اور دلی تمنائیں ہیں کہ جو اللہ پاک کا فضل نظر آتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے والد صاحب کو اور ان کی اولاد کو دین میں قبول فرمایا ہے. ان کا کرم رہے، اللہ پاک نظر بد سے بچائیں. بہرحال عرض کرنے کا مقصد کوئی بڑائی بیان کرنا نہیں، صرف یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی جو اخلاص کے ساتھ اللہ والوں سے جڑا ہے، وابستہ ہوا ہے، تعلق قائم کیا ہے، بیعت ہوا ہے، تو وہ بہت کچھ لے کر رہا ہے، محروم نہیں رہتا. اور جس کے دل میں ہی کچھ نہیں ہے تو وہ محروم ہی محروم رہتا ہے. قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے بزرگ گزرے ہمارے بزرگوں میں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے اور خلفاء میں سے، اور بڑے اونچے مرتبے کے بزرگ، اور یہ بڑی چیزہ ہستیاں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے اصلاح کے سلسلے میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا. آپ کی محفل میں ایک شخص آیا کرتا تھا، بیٹھتا تھا، باتیں سنتا تھا، بڑا روتا تھا، بہت ہی زیادہ تاثر کا اظہار کرتا تھا. پھر اس نے حضرت سے کہا کہ آپ مجھے بیعت کر لیجیے. آپ نے اسے منع کیا. تھوڑے وقت کے بعد پھر اس نے کہا کہ مجھے بیعت کر لیں. آپ نے فرمایا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم یہاں نہ آیا کرو. حالانکہ عام طور سے اللہ والے منع نہیں کرتے ہیں، لیکن کوئی خاص معاملہ ہو تو بات دیگر ہے، اور خاص معاملہ ہی تھا. ورنہ
اخیر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، تو خطوط شاگرد خاص جو تھے وہ پڑھ کر سنایا کرتے تھے، تو بہت لوگ آپ کو جو محبت والے تھے وہ تو محبت کے خطوط بھیجا کرتے تھے، اور جو عداوت رکھتے تھے، بغض و عناد رکھتے تھے، وہ گالیاں بھر بھر کے خطوط کے اندر لکھ کے بھیجا کرتے تھے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ بھئی ہمارے محسنوں نے کوئی خط نہیں بھیجا ہمارے لیے۔ تو شاگرد جو تھے یہ سوچ کر کے حضرت کو تکلیف ہوگی کہ کسی نے یہ لکھا اور کسی نے یہ لکھا، فرماتے تھے نہیں نہیں کوئی بات نہیں، سنا دیا کرو۔ بڑی مغلظات لکھتے تھے، اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ بارش ہوئی تو سارے طالب علموں کی جوتیاں اٹھا کر اور کپڑے میں بھر کر لے چلے اندر۔ بہت زیادہ اللہ والے جبھی تو ہوئے جب اللہ والوں سے حاصل کیا اور لیا۔ اور ایک خوبی اور بھی ان کی شان عرض کروں، حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ شریف ہندوستان آیا کسی سن میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مضمون لکھا ہے، ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس میں یہ مضمون مفصل آپ نے لکھا ہے۔ تو حضرت قطب الاقطاب مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو جبے کی زیارت کی، لیکن دل میں ایک وسوسہ آیا کہ یہ جبہ آپ کا ہے بھی کہ نہیں۔ ظاہر ہے زمانہ دراز گزر گیا، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے۔ رات کو لخت جگر نور نظر خاتون جنت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب میں دیکھا، اور آپ نے فرمایا اے رشید احمد، یہ جبہ ابا جی کا ہی ہے۔ سمجھے آپ؟ یہ جبہ ابا جی کا ہی ہے، اور اس میں میرے ہاتھ کا فلاں جگہ پیوند لگایا ہوا ہے، آپ اسے کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ صبح آپ وہاں تشریف لے گئے، اس وقت تک اس کو کھولے رکھتے تھے اور باقاعدہ اس کو بند نہیں کیا تھا، اب تو وہ پیک ہے۔ چنانچہ آپ نے اس جبے شریف کو اٹھایا اور سر پر رکھا، چوما اور کھولا، تو جہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا تھا وہی پیوند پایا۔ تو اعزاز بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو اس کی تہ فرمائی ہے تو اس کے بعد پھر تہ کھلی نہیں ہے، وہ افغانستان میں ہے، بہت اہتمام کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کے ذیل میں بھی ایک، چونکہ عشق و محبت کی بات ہے اس لیے عرض کر دیتا ہوں، پھر واقعہ اصل سناتا ہوں کہ جب افغانستان میں اللہ پاک نے حق و غلبہ دیا اور اس بات کا سلسلہ ہوا کہ ہم میں ایک امیر ہونا چاہیے، تو اس کے لیے انتخاب کی کوئی صورت ہو کہ ایک کو امیر بنا کے باقی ان کی ماتحتی میں کام کریں، اور اللہ پاک مہربانی رکھے کہ حق کو اللہ پاک غلبہ عطا فرمائے، تو اس کے لیے چیدہ ہستیاں جو جمع ہوئی، بہت نہا کر دھو کر وضو کر کے ذکر اذکار کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے آئے، اور سب جہاں طے پایا تھا وہاں جمع ہوئے۔ تو جبہ شریف لایا گیا اور طے یہ پایا کہ ہر شخص کو اس کی چابی دی جائے، جس سے بھی یہ چابی سے تالا کھل جائے تو سمجھو کہ من جانب اللہ اس کے لیے قرہ ہے۔ ویسے تالا کھلتا نہیں، کوئی کھولتا نہیں۔ چنانچہ سب اپنے طور پر ذکر اذکار درود شریف وغیرہ پڑھ کے اور کھولنے لگے، چابی لگاتے ہیں چلاتے ہیں، لیکن وہ اس کو کہہ لیجیے آپ فریم ہے پورا،
اس فریم کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس ناچیز نے بھی ماشاءاللہ کوئی 4 مرتبہ اس کی زیارت کی ہے۔ پاکستان آیا تھا ایک سن میں، جب ہم دورہ پڑھتے تھے تو نیو ٹاؤن میں بھی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ لائے، ہم نے اس کی زیارت بھی کی اور اس کے نیچے سے بھی گزرے۔ اسی طرح میرے چچا حضرت مولانا خلیل الرحمان نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر پر لے کر آئے، وہاں بھی زیارت نصیب ہوئی۔ اسی طرح سے جیکب لائن میں حضرت مولانا احتشام الاقطاب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے میں ایک بزرگ تھے، ان کے گھر پر بھی وہاں زیارت نصیب ہوئی۔ اس طرح سے ایک اور جگہ بھی زیارت نصیب ہوئی، تو بہرحال 3-4 مرتبہ اس کی زیارت ہوئی۔ تو باہر کے چابی لگا کے ہر کوئی دیکھتا رہا۔ اس کے بعد جو قرآن نکلا ہے من جانب اللہ، وہ امیر المومنین ملا عمر، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان سے دین کا خوب کام لے، اللہ پاک نے ان کے ہاتھ سے وہ تالا کھلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہان میں سرخ رو فرمائے، جنہوں نے اپنی جان کی بازی بھی لگائی اور اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کیا، اور اس طرح سے اپنی ایک آنکھ اللہ کی راہ میں پیش کر چکے ہیں۔ جان تو ساری پیش کی تھی، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا، اس طرح سے ایک آنکھ ان کی فی الحال قبول ہو گئی۔ تو بار کیف ان سے جب تالا کھل گیا تو بڑے ادب سے جبہ جو نکالا، تو لوگوں نے سب نے کہا، حاضرین نے، کہ اب آپ اس کو پہن لیجئے اور پہن کر دعا فرمائیے۔ ایسا عجیب و غریب سما تھا، سارے کے سارے رو رہے تھے، گریہ طاری تھا سب پر۔ وہ سما جنہوں نے دیکھا اور بیان کیا، وہ بہت پیارا سما تھا، اللہ کی رحمت برس رہی تھی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ شریف جو ہے اس کو ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ میری کیا مجال جو میں یہ جبہ پہن لوں، اس کو میں سر پر رکھ کر دعا کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے کیسے زبردست معاملات ہیں اپنے خاص بندوں کے ساتھ۔ تو حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا کہ تم یہاں نہ آیا کرو، یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ زار و قطار روتا تھا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم یہاں نہ آیا کرو، تم نکل جاؤ، تمہیں بیعت نہیں کروں گا۔ ایک خاص خادم تھے آپ کے، اس نے انہیں پکڑا اور پکڑنے کے بعد ان سے سفارش کرائی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت تو ہمارے بہت ہی اللہ والے ہیں، کسی کو بھی منع نہیں کرتے، تبرکن بھی بیعت کر لیتے ہیں، لیکن تمہیں کیوں منع کیے جا رہے ہیں؟ کہا کہ معلوم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میں حضرت سے کوشش کروں گا، سفارش کروں گا، حضرت منظور فرما لیں گے تو بتا دوں گا۔ لیکن اس سے قبل ہی دل میں خیال پیدا ہوا من جانب اللہ کہ یہ شخص ضرور کوئی گڑبڑ ہے، ورنہ ہمارے حضرت تو منع نہیں کرتے کسی کو، اور محفل میں آنے کو بھی کوئی منع نہیں کرتا۔ چنانچہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، کہا کہ ایسا ہے کہ آج رات آپ میرے یہاں رکیں اور میرے یہاں کھانا کھائیں، میرے یہاں قیام کریں اور یہیں سوئیں۔ صبح موقع ہوگا تو میں حضرت سے بات کروں گا، پھر جو جواب دیں گے میں بتا دوں گا اور کوشش کروں گا کہ کام بن جائے۔ منصوبہ یہ بنایا کہ وہ ایک جزدان کے اندر، چولی کے اندر ایک قرآن رکھتے تھے جو آپ اور ہم سمجھیں کہ قرآن ہے۔ جزدان تو اس کو کہتے ہیں کہ جو بالکل قرآن پاک کے ساتھ اس کو چڑھا دیتے ہیں، اور چولی اس کو کہتے ہیں جو اوپر سے وہ ہو، یا اس کا الٹ۔ بہرحال اس طرح سے وہ لگا کر بچے ابھی بھی گلے میں ڈالے پھرتے ہیں، بعضے چھوٹے بچے اس طرح سے پہنے پھرا کرتے تھے کہ یہ میرا قرآن ہے۔ رات کو جب وہ اپنے گھر لے گئے تو وہ کھوٹی پر ٹنگوا دیا اور ان کو کھانا کھلایا، نماز عشاء کے بعد کھانا کھلا کے اور سلا دیا، اور تھوڑی دیر انتظار کیا۔ جب خراٹوں کی آواز آنے لگی اور اطمینان ہو گیا کہ یہ حقیقت میں سو گئے ہیں، تو پھر وہ بہت دبے قدموں گئے اور چپ چاپ کھوٹی سے وہ اٹھا لائے، اور لانے کے بعد انہوں نے کھول کے جو دیکھا تو اس کے اندر ان کی ڈائری نکلی۔
پتہ چلا ڈائری کو پڑھنے سے کہ یہ انگریزوں کے ملازم اور جاسوس CID والے ہیں، حکم ہے ان کو انگریزوں کی طرف سے کہ ان کی جاسوسی کرو۔ تو انہوں نے حضرت کے متعلق، مریدین کے متعلق بہت سی باتیں لکھ رکھی تھی، فلاں دن فلاں آدمی آئے ان کے پاس، فلاں وقت فلاں آدمی آئے، فلاں وقت انہوں نے یوں کہا، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں نوٹ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جبھی تو ہمارے حضرت منع کر رہے تھے، میں بھی سوچ رہا تھا کہ آخر حضرت منع کیوں کر رہے ہیں، بڑے صاحب کشف بھی تھے۔ چنانچہ چپ چاپ سب دیکھ کر بند کر کے پھر لا کے کھوٹی پر ٹانگ دی، اور صبح جب ہوئی تو نماز کے بعد ناشتہ کرا کے کہا کہ بھائی تمہارے لیے خیریت اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تمہارا پتہ چل گیا کہ تم پکے منافق ہو، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اس اللہ والے کو تم سمجھے ہی نہیں۔ تو اگر کوئی شخص کسی سے اخلاص سے نہ لپٹے گا تو وہ یوں ہی محروم رہے گا جیسے منافق سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پا کر بھی کچھ نہ لے سکے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ اپنے نیک بندوں کی زندگی میں ان سے کام لیا اور ان کے واقعات اور حالات میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ قیامت تک وہ واقعات حیات رہیں گے، زندہ رہیں گے، اور پڑھنے اور سننے سے طبیعت کے اندر بہترین اثر پیدا ہوگا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اس سلسلے میں ہمیں آپ کو فرمایا، تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ سب کچھ حاصل کرنا ہے تو اللہ والوں کو پکڑ لے، وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ سنتیں اور مستحب بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، کوئی شخص وسوسہ نہ لائے، سناتا ہوں۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی سنایا کرتے تھے۔ ایک شخص کو ایک بزرگ نے کہا کہ بھئی تمہیں ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرا دیں گے۔ انہیں بڑی تمنا تھی اور انداز بڑا عجیب تھا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ وسوسہ مت لائیے۔ انہوں نے کہا کہ تم فرض پڑھ لینا، سنتیں چھوڑ دینا۔ کسی نماز کی انہوں نے سنتیں چھوڑ دی، رات کو سوئے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ بھائی ہم نے کیا قصور کیا جو تم نے ہماری سنتیں چھوڑ دی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے کہا تھا، فرمایا کہ زیارت کا یہی انداز تھا کیا؟ اور اچھا انداز نہیں ہو سکتا زیارت کا، تو اس لیے ایسا انداز تو اختیار نہ کریں، وہ انداز اختیار کریں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کریں، سنتوں کو زندہ کریں، اور اس طرح سے آپ کی تعلیمات پر دل و جان سے لگے رہیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ کس کی آواز آ رہی ہے بھائی؟ تو اتباع کریں اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کثرت سے درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ زیارت سے مشرف ہوں گے، اور آپ کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے جس کو بھی نصیب ہو جائے، اور اس میں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے میں مستحبات کو بڑا دخل ہے، بڑی اہمیت ہے، اور اس طرح سے سنن ان کا کیا کہنا، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نہ مستحب ترک کرتے ہیں نہ سنت ترک کرتے ہیں، واجب اور فرض کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زبان اپنی پاک رکھیں، بدن پاک رکھیں، خیالات پاکیزہ رکھیں، لقمہ حلال کھائیں، کثرت سے استغفار کریں، اور پھر اخلاص کے ساتھ، بزرگوں نے تو فرمایا کہ یہ نیت تو نہ کرو، لیکن بہرحال
اس نیت سے پڑھو کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدیہ ہم کثرت سے بھیجیں گے، آپ خوش ہوں گے تو اپنی زیارت کرا دیں گے۔ جمعرات کو 1000 مرتبہ درود شریف کے جس کے اندر نبی الامی ہو پڑھے اور پڑھتے رہے۔ اللہ پاک مہربانی فرما دیں کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہیں گے تو زیارت کرا دیں گے۔ اس پر عرض کروں، ایک بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حج کو گئے اور مدینہ منورہ گئے تو وہیں رہنے لگے، اور کیا پاکیزگی اور تقوی کا عالم تھا کہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہونے لگی، روزانہ۔ حجابات ہٹ جاتے تھے، حجابات ہٹتے اسی کے ہیں جس کا اندر بہت پاکیزہ ہو۔ چنانچہ ایک دن آپ نے فرمایا، عبدالحق تم ہندوستان جاؤ اور جا کر وہاں دین کی خدمت کرو۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن مجھے اس بات کا بہت افسوس ہوگا اور قلق ہوگا کہ اب یہاں رہتے ہوئے تو روزانہ آپ کی زیارت ہوتی ہے، وہاں اس سے محرومی ہو جائے گی۔ تو آپ نے وعدہ فرمایا، عبدالحق فکر نہ کرو، ہم روزانہ اپنی زیارت کرائیں گے۔ یہ واقعہ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان فرماتے تھے، اور حضرت شیخ جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بارہا بیان فرمایا بیان میں۔ ہم بھی جب یاد آ جاتا ہے مناسبت سے کوئی بات مناسبت کی ہو تو ذکر کر دیتے ہیں کہ پاکیزگی اختیار کریں، بہت فائدے کی چیز ہے۔ چنانچہ آپ حکم کی تعمیل میں ہندوستان آ گئے، روزانہ زیارت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بازار سے گزر رہے تھے، وہاں ایک بھنگ والا تھا، گانجا اور بھنگ۔ وہاں سے جو گزرے تو اس نے دیکھا اوپر کو منہ کر کے وہ گھوٹ رہا تھا، بھنگ گھوٹ رہا تھا۔ اس نے کہا مولوی پیتا جا اور جیتا جا، آجا بھنگ پی لے۔ آپ نے التفات نہیں فرمایا اور چلے گئے۔ واپس ادھر سے پھر آئے تو پھر اس نے کہا، اور اس طرح سے اس نے کہا مولوی یاد رکھ، تجھے زیارت نہیں ہونے دوں گا، بھنگ نہیں پی رہا ہے تو زیارت نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے اتنا یاد تھا، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں سب کچھ بیان فرمایا، یہ بھی بیان کیا ہے کہ مولوی پیتا جا، آگے کا یاد نہیں رہتا تھا۔ تو میں جب بھی سفر پر گیا عمرے کے حج کے تو اپنے حضرت والا حضرت شیخ جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت اس سے آگے کیا کہا تھا اس نے، تو حضرت بتاتے تھے اور میں سن کے یاد کرتا تھا، پھر بھول جاتا تھا۔ پھر ایک دفعہ پکے طور پر یاد کیا تاکہ آپ حضرات کو سنانے میں آسانی ہو جائے، تو پھر حضرت نے فرمایا کہ اس نے کہا تھا کہ مولوی پیتا جا اور جیتا جا۔ چنانچہ رات جب ہوئی، آپ جب سو گئے تو زیارت کے لیے چلے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بہت خوبصورت قبہ تھا، اس میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور دروازے پر ایک صحابی پہرا دیتے تھے۔ تو یہ جب ادھر جانے لگے، وہی گانجے والا مل گیا، بھنگ والا، اور اس نے روک دیا راستہ اور وہ آگے نہیں جانے دیتا تھا۔ بڑے پریشان ہوئے کہ آج زیارت سے محرومی ہو جائے گی، چنانچہ وہ روکتا رہا، آنکھ کھل گئی اور معاملہ بیچ میں رہ گیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، اور تیسرے دن جب پھر زیارت کے لیے آگے بڑھے تو پھر اس نے روکا، تو اندر سے آواز آئی، بھائی کیا بات ہے کہ عبدالحق 3 دن سے نہیں آ رہے ہیں؟ انہوں نے جو آواز سنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو زور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آتا ہوں لیکن یہ مجھے آنے نہیں دیتے۔
آنے نہیں دیتا۔ تو آپ فوراً باہر تشریف لائے، فرمایا کون؟ کہا حضور یہ مجھے روک دیتا ہے، تیسرا دن آج برابر روک رہا ہے اور آگے قدم نہیں لے جانے دیتا۔ آپ نے دیکھا اور فرمایا ہٹ کتے، اور ایک لات ماری، اور اس کے بعد وہ حقیقت میں کتا بن کے وہاں سے بھاگ گیا۔ زیارت سے مشرف ہوتے رہے جب تک زندہ رہے، یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ دین کی خدمت میں لگے رہے، تقویٰ پرہیزگاری کتنا اونچا ہوگا ان کا، جو محرومی نہ ہوئی اور ہمیشہ باریابی ہوئی۔ صبح جب ہوئی تو پھر گھانجے والے کی طرف گئے کہ خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لات ماری اور وہ کتا بن کے بھاگ گیا۔ تو آ کے دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آس پاس والوں سے پوچھا کہ بھئی یہاں جو آدمی رہتا ہے وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی دیکھا نہیں ہم نے، بس اتنا دیکھا، دروازہ تو کھلا ہوا ہی تھا کہ اندر سے ایک کتا نکل کے بھاگتے ہم نے دیکھا تھا، باقی کچھ پتا نہیں، اور کدھر گیا کدھر نہیں یہ کچھ پتا نہیں۔ تو اس لیے باطن جتنا پاکیزہ ہوگا اتنا ہی زیادہ حجابات کے ہٹنے کے سامان ہوں گے۔ منہ کی پاکیزگی پر بھی عرض کروں، ہماری تائی تھی، ایک واقعہ وہ بیان فرمایا کرتی تھی، اور ایک صاحب تھے ان سے میری اصغر اسپتال میں ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی بیان کیا اپنے ماموں صاحب کا، اور دونوں واقعات بالکل ملتے ہوئے تھے۔ کہا کہ کوئی صاحب، ان صاحب کے تو ماموں اور میری تائی نے کسی کا بتایا اہل کلیانہ میں سے کہ حقہ بھی پیتے تھے اور بوڑھے آدمی تھے، درود شریف بھی بہت پڑھتے تھے، عبادت گزار بہت تھے، لیکن حقے کے شوقین بھی بہت تھے۔ دل چاہتا تھا کہ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد جب نماز فجر پڑھ کر نکلے تو اکثر ساتھ ہو جاتے ہیں، ساتھی ایک علاقے کے ہیں تو اکٹھے چلے جاتے باتیں کرتے ہوئے، تو ایک صاحب ملے، سلام کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آج رات کو مجھے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ دونوں کا مضمون ایک ہے، اس لیے اس طرح سے سن لیں آپ۔ اور انہوں نے یعنی آقا نے آپ کو سلام بھی کہا ہے اور پیغام بھی دیا ہے۔ اتنا سن کر تو بڑی خوشی ہوئی، لیکن پیغام سن کر بہت رنجیدہ ہو گئے۔ کہا کہ سلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اپنی زیارت اس لیے نہیں کراتے کہ تمہارا درود بدبودار ہمارے پاس آتا ہے، تم حقہ پیتے ہو۔ تو اتنا سننا تھا کہ ان پر تو کیفیت طاری ہو گئی اور زار و قطار رونے لگے پھوٹ پھوٹ کر، اور گھر آتے ہی انہوں نے حقے کو توڑا اور توڑ کر پھینک دیا، منہ اچھی طرح صاف کیا اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ اب نہ پئیں گے۔ درود شریف کا ورد جاری رہا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ زیارت سے مشرف ہوئے، دیکھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ملے۔ تو اس لیے زبان بھی پاک ہو، دل بھی صاف ہو، عمل بھی اچھے ہو، عقل حلال ہو، رکاوٹ کے لیے ذرا سی چیز بھی جو ہے وہ حائل ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی ایک واقعہ سنا کے پھر دعا کرتا ہوں۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ حضرت مولانا کو بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت کثرت سے زیارت ہوتی تھی، اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو تو حکم ہوا تھا کہ آپ پاکستان جا کر وہاں دین کا کام شروع کریں، اور اس طرح سے آپ پہلے اب کی طرف بیٹھے اور اس کے بعد حکم ہوا تو پھر نیو ٹاؤن میں آئے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اس کی شان ہے کہ ماشاءاللہ کتنا باغ ہرا بھرا ہے کہ حضرت مولانا کے مدرسے کے فاضل جو ہیں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا کا اخلاص تھا، اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے والد صاحب کے اور خاندان کے اور تمام شاگردوں کے استادوں کے سب کے اللہ پاک مرتبے بلند فرمائے۔ حضرت مولانا کا فیض بہت جاری ہے۔ تو حضرت مولانا کے والد صاحب خواب میں اکثر دیکھتے تھے تو ایک جگہ
مدرسے میں آپ کی دعوت کی گئی، آپ نے قبول فرمائی اور چلے گئے، کھانا کھایا، رات کو زیارت سے محرومی رہی، بڑے پریشان ہوئے۔ کوئی وجہ ہو گئی ایسی کہ جس کی وجہ سے تقوی کے خلاف کوئی کام ہو گیا جو زیارت نہ ہوئی۔ ایک دو دن ایسے جو ہوئے تو اس کے بعد وہاں مدرسے گئے اور جا کے منتظمین سے ملے کہ بھائی میں آپ کے یہاں اچھا کھانا کھانے آیا کہ میں تو محروم ہو گیا، کیا قصہ کیا ہے، آپ لوگوں نے مجھے کیا کھلایا؟ وہ بھی کانپ گئے اور کہا کہ حضرت آپ کے لیے تو ہم نے حلال کا بڑا ہی اہتمام کیا۔ تو آپ نے تمام چیزوں کے بارے میں تفصیل پوچھی، کیا کیا چیزیں کہاں کہاں سے خریدی، کہاں کہاں سے لی، اور اس طرح سے پوچھتے پوچھتے لکڑیوں تک پہنچے، پوچھا کہ لکڑیاں کہاں سے لی؟ تو منتظمین نے فرمایا کہ لڑکوں کو کہہ دیا تھا تو وہ جنگل سے لکڑیاں جمع کر لائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لڑکے جن کو لکڑیوں کے لیے بھیجا گیا تھا ان کو بلایا جائے۔ ان کو بلایا گیا کہ بھائی لکڑیاں کہاں سے لائے تھے؟ کہا جی وہ مدرسے کے باہر نکل کے جنگل سے لے آئے تھے، ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے، وہاں سے جمع کر کے لے آئے تھے۔ تو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت شیخ الحدیث صاحب دوسرے ہیں، یہ دوسرے ہیں۔ فرمایا کہ بھئی وہ جگہ مجھے دکھاؤ جہاں جہاں سے تم لوگ لکڑیاں لائے ہو۔ چنانچہ لڑکوں نے کہا کہ جی میں نے یہاں سے لکڑیاں اٹھائیں، میں نے یہاں سے اٹھائیں، یہاں سے اٹھائیں۔ آپ پوچھتے رہے یہ زمین کس کی ہے؟ یہ تو سرکاری زمین ہے، یہ کس کی ہے؟ سرکاری ہے۔ یہ کس کی ہے؟ سرکاری ہے۔ اسی طرح ہوتے ہوتے یہاں تک کہ آگے چل کر معاملہ کھلا، یہ زمین کس کی ہے؟ کہا کہ جی یہ کسی آدمی کی ہے۔ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ بھی کسی کی ملکیت ہے۔ فرمایا کہ جبھی تو کام گڑبڑ ہو گیا، مالک کی اجازت کے بغیر وہاں سے لکڑیاں چن لی اور اس سے کھانا پکایا گیا، اور اس کھانے کو کھایا میں نے تو یہ اثر ہو گیا ظلمت کا۔ بات سمجھ گئے آپ؟ میں نے آپ کے سامنے دونوں باتیں رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو بھی تقوی عطا فرمائے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کو لازم پکڑ لو، اوامر پر عمل کرو اور نواہی سے اجتناب کرو۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ حرام، مکروہ تحریمی اور تنزیہی اور مباح تک سے بھی ایسے اللہ والے اجتناب کرتے ہیں۔ پھر اس کا تدارک یہ کیا کہ مالکان سے رابطے کیے، مالکان سے ملے، ان کو ساری بات بتائی، ان سے کہا یا تو بھائی پیسے لے لو یا معاف کر دو۔ انہوں نے سنا تو وہ خود کانپنے لگے، حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو سب آپ ہی کی ملکیت ہے، کہ بھائی معاف کر دو۔ جب انہوں نے معاف کر دیا سب نے اور وہ ازالہ ہو گیا، پوری لکڑیوں کا معاملہ صاف ہو گیا، تو پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے پھر مشرف ہونے لگے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں تقوی سے، ناراض ہوتے ہیں خلاف تقوی سے، گناہوں میں پڑنے سے ناراض ہوتے ہیں اور مکروہ میں پڑنے سے ناراض ہوتے ہیں، اور اس طرح سے وہ چیز جو کہ مباح ہے، جائز کے درجے میں بھی نہیں آتی لیکن بہرحال مباح ہے، تو اس کو بھی بزرگان دین تو اختیار کرنے سے اجتناب ہی برتتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو پوری طرح سے متقی پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کوشش جاری رکھیں، اللہ پاک کریم ہیں، کرم فرمائیں گے، اور اس طرح سے یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے پھر عرض کروں گا آخر میں کہ ضروری ہے کہ کسی بھی اللہ والے سے وابستہ رہیں۔ بس آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ توبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے الہ العالمین، رحمت کی بارشیں برسا دیجئے یا اللہ، پانی کی قلت ختم فرما دیجئے، قحط سے یا اللہ بچا لیجئے
یا اللہ مسلمانوں کو فاقوں سے بچا لیجئے، اے اللہ حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے، مجاہدین اسلام کو قدم قدم پر یا اللہ کامیابی عطا فرمائیے، افغانستان کی حکومت کو مستحکم فرمائیے، اور یا اللہ اطراف میں بھی اس کے اثرات پوری طرح سے ظاہر فرمائیے، اور یا اللہ مخالف پارٹی کو پوری طرح سے معدوم فرما دیجئے، مغلوب و مقہور فرما دیجئے، ان کو یا اللہ پوری طرح سے بے بس کر دیجئے، اور اے الہ العالمین پورے افغانستان میں اور اس کے بعد پاکستان میں اور سارے عالم میں اسلام کو پوری طرح سے نافذ کرا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو دوام استحکام نصیب فرمائیے، اے اللہ اسلام کے قانون کو نافذ کرا دیجئے، امن کا گہوارہ بنا دیجئے، اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، بیت المقدس کو آزاد کرا دیجئے، ان دشمنان اسلام یہود و نصارہ ہنودوں کے منشتوں کو ذلیل اور خوار کر دیجئے، عبرت کا نمونہ بنا دیجئے، کشمیر کو آزاد کرا دیجئے، اور یا اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے، اور یا اللہ تمام مجاہدین جہاں جہاں بھی قید میں ہیں یا اللہ ان کو رہائی نصیب فرمائیے، اے اللہ گرمی کو بھی معدوم فرما دیجئے، اے اللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دیجئے، ہم بہت کمزور ہیں ہمیں قوت عطا فرمائیے، نیکیوں کے لیے خوب قوت عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے، اور اپنی مرضیات کے موافق آپ یا اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، عوامل پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، نواہی سے اجتناب نصیب فرمائیے، اپنے نیک بندوں سے وابستہ رکھیے، اور یا اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر مضبوط رکھیے، عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اور جب دنیا سے اٹھائے خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔